فصل فی الاذکار والتسبیحات، اذکار اور تسبیحات جو ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہیے، نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، اذکار اور تسبیحات جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے ان کا یہ بیان ہے۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بہترین، افضل الذکر، ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، یعنی جب کبھی آپ دعا کریں تو الحمدللہ سے شروع کریں، کیونکہ دعا کا سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے اچھی دعا کا نام بولیے آپ، کمپلیٹ ایک دعا، سب سے اچھی دعا، سب سے اچھی دعا وہی ہے جو قرآن میں آئے، اور قرآن کریم میں جو سب سے اچھی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھایا، سب سے بہترین دعا میں سکھایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میں آپ حضرات کو ایک نصیحت کرتا ہوں جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے، لا الہ الا اللہ منیمم بتا رہا ہوں، سب سے کم دن میں 165 ٹائم پڑھنا چاہیے، 165 ٹائم منیمم آدمی کو چاہیے کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس سے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 165 پڑھیے یا 200 پڑھیے، 300 پڑھیے، 1000 پڑھیے، آپ جتنا بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب رکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ پر ختم کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر کر کے ایسا اچانک نہیں روک دیتے، لا الہ الا اللہ آخری مرتبہ جب کہیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ذکر کو روکنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔